دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، دشمنوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور سبز ہلالی پرچم کو تسلیم کرنے والوں سے بات چیت کے راستے کھلے ہیں، مگر دشمن کے ساتھ نہ بات چیت ہوگی اور نہ ہی نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چند دنوں میں دہشت گردی کے اندوناک واقعات ہوئے۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں 50 سے زائد شہری اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شہید ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کرک میں بھی بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف مؤثر آپریشن بھی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا مقصد ملک میں خلفشار پیدا کرنا ہے۔ دہشت گردوں نے بس سے اتار کر معصوم لوگوں کو شہید کیا۔ گیس لائن بچھانے میں ناکامی، ایران نے پاکستان کو عالمی عدالت جانے کا حتمی نوٹس دے دیا۔ ایران نے پاکستان کو یہ بتاتے ہوئے اپنا آخری نوٹس جاری کر دیا کہ تہران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ گیس کے حصول کے لیے 180 دن کی توسیع شدہ ڈیڈ لائن کے دوران اپنی زمین پر آئی پی گیس پروجیکٹ کے تحت پائپ لائن کی تعمیر نہ کرنے پر پاکستان کے خلاف اگلے ماہ ستمبر 2024 میں فرانسیسی قانون کے تحت پیرس کے ثالثی عدالت سے رجوع کرے۔ اس منصوبے کو 2014 سے 10 سال کی تاخیر کا سامنا ہے۔ جی ایس پی اے گیس سیلز پرچیز ایگریمنٹ پر 2009 میں فرانسیسی قانون کے تحت دستخط کیے گئے تھے۔ نظر ثانی شدہ معاہدے کے تحت اگر پائپ لائن کی تعمیر میں تاخیر ہوئی تو ایران کسی بین الاقوامی عدالت سے رجوع نہیں کرے گا۔ تاہم پاکستان 2024 تک اپنی پائپ لائن بچھائے گا، جس کے بعد اسے ایران سے روزانہ 750 ملین کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی۔ جلسہ ملتوی کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ 22 اگست کو اسلام آباد کا جلسہ ملتوی کرنے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان سے فون پر بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ اسلام آباد کا جلسہ ملتوی کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نے نچلی سطح پر رابطہ نہیں کیا، میں وزیر اعلیٰ ہوں تو مجھ سے اسی لیول کا رابطہ ہوا۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ 22 اگست کو میں نے جلسہ ملتوی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے بانی پی ٹی آئی سے فون پر بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو میرے پاس لے کر آئیں یا میری ان سے ویڈیو کال پر بات کروائیں۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری، مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ملک میں بجلی مزید ₹1.90 مہنگی ہونے کا خدشہ، اضافہ گزشتہ مالی سال کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت مانگا گیا ہے۔ نیپرا نے اس حوالے سے سماعت مکمل کر لی ہے، حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ درخواست منظوری کی صورت میں صارفین کو ستمبر سے نومبر تک ہر ماہ ₹1.90 فی یونٹ اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ اطلاق کی الیکٹرک سمیت پورے ملک پر ہوگا۔